ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی رات کا ذکر کریں گے جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، اور رات جس میں قرآن نازل ہوا، اور رات جس میں اللہ اپنے بندوں کی تقدیر لکھتا ہے، اور رات جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی پوری حقیقت، اس کی پہچان، عبادتیں اور اس سے جڑی تمام باتیں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس رات کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو شب قدر کس وجہ سے عطا کی گئی؟ شب قدر میں آسمان سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے شب قدر کو ہم سے مخفی کیوں رکھا ہے؟ اسلام میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ اور شب قدر رمضان کی کس تاریخ کو آتی ہے؟ اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شب قدر کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی صورت میں دیں گے۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن و حدیث میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے صبح چمکتے تک۔ ناظرین، اس صورت سے معلوم ہوا کہ شب قدر ایک ایسی بابرکت اور عظمت و بزرگی والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ اسی رات میں فرشتے اور جبرائیل زمین پر اترتے ہیں۔ اسی رات میں صبح طلوع ہونے تک خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ناظرین، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی امتوں کے عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہے تو ان کی نیکیاں بھی کم رہے گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے راہ خدا میں 100 مہینوں تک جہاد کے لیے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، اور ایک رات یعنی کہ شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ اور اس مقدس اور مبارک رات کا نام لیلۃ القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے ایک معنی مرتبے کے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی مرتبے والی رات رکھا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں، اور کیونکہ اس رات بندوں کی تقدیر کا فیصلہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھنڈ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شب قدر کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت ممکن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 یا 29 کی راتوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حوالہ سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ اور حضرت عثمان بن نبی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام
بحری جہاز کا ملاح تھا، یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے تمام راتوں کے آخری حصے میں شوق اور جوش کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ کم از کم نماز تہجد پورے مہینے ضرور ادا کریں، پھر کوشش کر کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں، نہیں تو کم از کم 27ویں شب کو تو ضرور تمام رات اللہ رب العزت کی عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ علماء کرام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت میں اکتفا کر لیتے اور دوسری راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ سب چھوٹ جاتی تو اس سے بہت زیادہ رنج و غم ہوتا اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر پاتا۔ لہٰذا اب رمضان کی 5 تاک راتوں میں سے صرف 2 یا 3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہے، اور شب قدر کا مخفی رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے ٹھیک پہلے توبہ کر لیتے۔ اس لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہے اور نیکی میں مصروف رہے۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر تاک رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اسی طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص و ایمان سے عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ بخاری، مسلم، مشکات شریف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ ناظرین، غور فرمائیے کہ جب اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں مشقت فرماتے تھے جن کے صدقے طفیل ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔